السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، امن و عافیت عطا فرمائے۔ آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا ابو عبداللہ رازدان رسول رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا روشن باب۔ آئیے اس باب کی اگلی قسط ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کردار خدمت قرآن میں رہا ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اس لیے قرآن کے معنی اس کے رگو ریشے میں رچ بس گئے، جس کی وجہ سے ایمان معجزن ہوا، اسلام کی کرنیں پھوٹنے لگیں اور ان کا دل نور الہی سے چمک اٹھا۔ قرآن سے محبت کی، اس کے معنی کو خوب اچھی طرح سمجھا، قرآن کریم کے حفظ، معنی اور تفسیر کو سمجھنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے اور اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کئی قدم آگے رہتے، یہاں تک کہ یہ تفسیر اور فقہ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے مرجع بن گئے۔ ائمہ تفسیر نے قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت بیشتر مقامات پر سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کا سہارا لیا۔ مثال کے طور پر امام ماوردی علیہ الرحمہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے وقت سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو پیش نظر رکھا۔ عسى الله أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل آیت 79۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں مقام محمود سے مراد قیامت کے دن لوگوں کے لیے آپ کا شفاعت کرنا ہے۔ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کر لیا جائے گا، سب کے سب مادرزاد ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، دائی کی آواز اور نظر سب تک پہنچ رہی ہوگی، سب اس میدان میں دست بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا، جو بھی اس روز بات کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر بات کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں گے الہی میں حاضر، سر آنکھوں پر، بھلائی تیرے قبضے میں، بلا شبہ شر تیری طرف سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، ہدایت یافتہ وہی ہوگا جس کو تو نے ہدایت دے دی، تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، تیری توفیق سے تیرے نام پر قربان، تو بابرکت و بلند برتر، بیت محمود کے رب تو پاک ہے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ رازدار رسول سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ علوم قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے، قرآن کریم کے معنی پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، یہ علماء کو بھی ان کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور پہلے علماء کی اقتداء کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اے علماء کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور اپنے سے پہلے علماء کا طریقہ اپناؤ، بخدا تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو اس میدان میں بہت آگے نکل جاؤ گے، اگر تم نے یہ طرز عمل چھوڑ دیا اور دائیں بائیں جھانکنے لگے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سیدنا رازدان رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن کریم کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ مسلمانوں کا ایک مصحف پر جمع کرنے کا سبب بن گئے۔ جب انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان میں اہل عراق سے جنگ لڑتے وقت دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں باہمی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا،
تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مدینے پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا موقف ان کی خدمت میں پیش کیا کہ اس وقت قرآن کریم کو مکمل طور پر لکھ لینا بہت ضروری ہے۔ ان رائے کو اہمیت دیتے ہوئے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ سب نے قرآن کریم کی کتابت کے حق میں رائے دی، پھر اسی کتاب کے نسخے مختلف علاقوں میں روانہ کیے۔ اس طرح سب لوگ ایک مصحف پر جمع ہو گئے۔ امت کے ایک ہی نسخے پر جمع ہونے کا سبب سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ یہ قابل تعریف کارنامہ سر انجام دینے سے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنے کی جڑ کاٹ دی، مخالفت اور اختلاف کے مادے کو ہی بھسم کر دیا، قرآن کریم کو تحریف سے محفوظ کر لیا۔ زمانے گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن قرآن کریم ہر قسم کے تحریف سے محفوظ و مامون ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو زندہ معجزہ ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی تاریخ میں روشن اثرات مرتب کیے اور واضح انداز میں یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ ہی زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس کا وارث حقیقی ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت پائی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پاکیزہ صحبت نے ان کے مقام مرتبے کے اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رازدان منتخب کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد، باہمت اور قربت کی سعادت رکھنے والے رازدان تھے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب اسود الغابہ میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کے اندرونی حالات کو سب سے زیادہ جانتے تھے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے بھی زیادہ وہ منافقین کے اندرونی حالات سے واقف تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت کی نہایت ہی عمدہ اثرات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر مرتب ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان سے 225 احادیث مروی ہیں، صحیحین میں 12 احادیث متفق علیہ ہیں، بخاری شریف میں 8 جبکہ مسلم شریف میں 17 احادیث مروی ہیں۔ باقی حدیث کی 4 کتابوں میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کے علاوہ مسانید میں سے مسند امام احمد ابن حنبل، مسند ابو یعلا اور دیگر حدیث کی کتب میں سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث مذکور ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمار اور حضرت ابو طفیل رضوان اللہ عنہم جمیعہ نے سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیشتر تابعین نے حدیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی، جن میں ان کے بیٹے ابو عبیدہ بن حذیفہ، ربیع بن خراش، زید بن وہب اور زر بن حبیش رحمہم اللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا کہ یہ شر یا فتنے مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں قیامت تک برپا ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کثیر تعداد میں مشہور و معروف احادیث مروی ہیں، ان میں چند ایک بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔
سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حکمت و دانائی کے خوگر اور سراپا منبع اور پیکر تھے، اور جرأت و بہادری کے پیکر بھی تھے۔ جہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر و سنان کے استعمال میں جرأت و بہادری کا بھرپور مظاہرہ کرنے والے تھے، وہاں گفتگو کے میدان میں فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے روشن درخشاں قرآن و سنت سے مستنبت، حکمت و دانائی سے لبریز نصیحت آموز کلمات نے دنیا کے ماحول کو منور و مجلہ کر دیا۔ اسی لیے ان کی حکمت و دانائی سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، جن سے نفوس انسانی چمک اٹھتے اور اس کے معنی و مفاہیم دلوں کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی حکمت و دانائی کے خوگر تھے جو ربانی فیض سے اور روحانی فتوحات سے سرشار تھی۔ ان کے اقوال ایسی لطافت سے لبریز تھے جس سے محفل معطر ہو جاتی، دلوں کو سکون میسر آ جاتا، اس لیے کہ ان کے اقوال میں قرآن حکیم کے جامع طہور اور انفاس نبوت کی آمیزش ہوتی ہوئی دلوں کے اقسام بتاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوبصورت اسلوب اختیار کیا۔ فرماتے ہیں القلوب اربعۃ قلب اغلف فذلك قلب الكافر وقلب مصفح فذلك قلب المنافق وقلب اجرد في سراج فذلك قلب المؤمن وقلب فيه نفاق وإيمان فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل النفاق مثل القرحة يمدها قيح ودم فأيهما ما غلب عليه غلب۔ دل کی چار قسم ہوتی ہیں، ایک وہ دل جس پر پردے پڑے ہوئے ہوں، یہ کافر کا دل ہوتا ہے۔ ایک وہ دل جس میں ایمان و نفاق کی آمیزش ہو، یہ منافق کا دل ہے۔ ایک وہ دل جو روشن چراغ میں بے جھاگ دودھ کی مانند صاف و شفاف دکھائی دیتا ہو، وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ ایک وہ دل جس میں نفاق بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی۔ ایمان کی مثال اس پودے کی سی ہے جسے عمدہ پانی سیراب کرتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے، اور نفاق کی مثال اس زخم کی سی ہے جس میں پیپ اور خون پروان چڑھتے ہوں، جو کیفیت بھی اس پر غالب آ جائے گی تو مغلوب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فتنے کی تعریف اور اس سے بچاؤ کی تدبیر کے سلسلے میں سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زرعی ملاحظہ فرماتے ہیں مل خمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنہ، شراب لوگوں کی عقلوں کو ختم کرنے اور پھیر دینے میں فتنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ سخت فتنہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یعرض علیک الخیر والشر فلا تدری ایہما ترکبو، کہ آپ پر خیر اور شر کو پیش کر دیا جائے تو آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں آپ کسے اختیار کریں۔ ادب کے میدان میں سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نادر حکیمانہ انداز اپنایا جس نے انہیں فصاحت و بلاغت کے ماہرین کے صف میں ممتاز لا کھڑا کیا۔ یہ بظاہر سادہ جملے مختصر انداز میں استعمال کرتے، لیکن ان میں معنی و مفاہیم کی وسیع سمندر سموئے ہوئے یوں دکھائی دیتا جیسے کوزے میں دریا بند کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہوں۔ ان جملوں میں عقل و دانش اور بصیرت کا پرتو دکھائی دیتا ہے۔ آئیے لطافت سے لبریز، دلربا، ادب سے آشنا اور نرم خوئی کا دل نشین انداز اپنائے ہوئے کلمات کی ایک جھلک ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان الحق ثقیل وهو مع ثقله مرئ وان الباطل خفیف وهو مع خفته وبیء وترك الخطیئة ایسر وخیر من طلب التوبة ورب شهوة ساعة اورثت حزنا طویلا۔ یقیناً حق بڑا بھاری اور بوجھل ہوتا ہے، مگر وہ اپنے بھاری پن اور بوجھل ہونے کے باوجود دل فریب اور خوشگوار ہوتا ہے۔
اور بلا شبہ باطل بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہلکے پن کے باوجود نرا مصیبت ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کی نسبت گناہ کا چھوڑ دینا کہیں زیادہ آسان اور بہتر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک گھڑی کی شہوت طویل زمانے کا غم جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے سدا بہار اقوال میں سے یہ بھی ہے جسے آمش نے سلیم العامری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں بحسب المرء من العلم ان یخشى اللہ عز وجل وبحسبه من الكذب ان یقول استغفر اللہ ثم یعود۔ انسان کے عالم فاضل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ استغفر اللہ کہے، پھر اسی گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کس قدر عظیم الشان گفتگو ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو چلتا پھرتا زندہ لاشا ہو۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، هو الذی لا ينکر المنکر بیدہ ولا بلسانہ ولا بقلبہ۔ وہ شخص زندہ لاشا ہے جو برائی کو اپنے ہاتھ، زبان اور دل سے نہ روکے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہایت ہی عمدہ اور دل نشین ایسے کلمات جو ستارے کے کانوں میں بھی رس گھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیس خیارکم من ترک الدنیا للآخرہ ولا خیارکم من ترک الآخرۃ للدنیا ولکن خیارکم من اخذ من کل۔ تم میں سے وہ بہتر نہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، اور نہ ہی وہ بہتر ہے جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے، البتہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ایک سے اپنا حصہ وصول کرے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ہر ایک سے اپنا حصہ وصول کرے۔ عزیزان گرامی، سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش جو جنت کے متعلق تھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ آئیے اب ہم 36 ہجری کا استقبال کرتے ہیں، جس میں سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت مدائن میں مقیم تھے۔ انہیں حضرت عثمان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی تو بڑے غمزدہ ہوئے، جس سے دارالنعیم فردوس بری کی طرف ان کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری کی اس شدت میں بھی ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔ اپنی شیریں کلامی کی سخاوت سے لمحہ بھر کے لیے بھی دستے کش نہ ہوئے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ سے دریافت کیا گیا آپ کی دلی خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا خواہش مند ہوں۔ ساتھیوں نے پوچھا کسی چیز کی شکایت یا اندیشہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا گناہوں سے شاکی ہوں۔ ساتھیوں نے کہا کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا لائیں؟ فرمایا طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی میرا طبیب اللہ ہے اور اسی نے مجھے بیماری میں مبتلا فرمایا ہے۔ موت کے وقت سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب و غریب انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں جب موت آپ کے سر پہ منڈانے لگی تو آپ نے فرمایا مرحبا بالموت واہلا مرحبا بحبیب جاء على فاقة لا افلح من ندم اللهم انی لم احب الدنیا لحفر الآبار ولا لفرس الاشجار ولكن لسهر الليل وزمع الهداجر وكثرة الركوع والسجود والذكر عز وجل كثيرا والجهاد في سبيله ومزاحمة علماء بالركب۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں موت کو خوش آمدید و مرحبا
فاقے کے دور میں میرا دوست آیا، جو پشیمان ہوا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا۔ الہی میں نے دنیا سے پیار کنویں کھودنے اور درخت لگانے کے لیے نہیں کیا، میں نے تو اس دنیا سے پیار عبادت کے لیے، رات کو جاگنے، دن کو روزے کی صورت پیاسے رہنے کی، کثرت سے رکوع، سجود اور ذکر الہی کرنے، اللہ کی راہ میں خود اور علماء کو جہاد پہ لگانے کے لیے کیا۔ سبحان اللہ، کس قدر عمدہ اور اعلیٰ کلام ہے۔ صالح بن حسان رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ پر جب موت کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہذہ آخر ساعۃ من الدنیا، اللہم انک تعلم انی احبک فبارک لی فی لقائک، ثم مات۔ فرمایا کہ یہ دنیا میری آخری گھڑی ہے، الہی تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اپنی ملاقات میرے لیے بابرکت بنا دے۔ فرمایا یہ آپ نے کہا اور آپ فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کروڑہا کروڑ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ بیماری کے وقت وفات سے قدرے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت و دانائی سے لبریز دو ٹوک انداز میں بہت سی باتیں کی۔ آپ نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اشتروا لی ثوبین ابیضین فانہما لن یترکا علی الا قلیلا حتی ابدل بہما خیرا منہما او اسلبہما سلبا قبیحا۔ میرے لیے دو سفید کپڑے خریدنا، یہ دونوں تھوڑے عرصے کے لیے میرے بدن پر رہنے دیے جائیں گے، یا میں ان سے بہتر بدل لوں گا یا مجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ معزز فرشتوں کی نورانی جماعت آسمان سے اتری اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اطہر کو نہایت ہی عزت و احترام سے اپنے قبضے میں لیا اور راضی خوشی ان کے رب کی طرف لے جانے کے لیے اوپر کی طرف محو پرواز ہوئے تاکہ وہ وہاں بلند درجے رکھنے والے اہل جنت میں رہائش اختیار کریں۔ ہجرت، جہاد، بہادری، فتوحات، علم، زہد، حکمت اور فضل و شرف جیسے اوصاف سے متصف ہو کر بھرپور زندگی گزارتے ہوئے بالآخر وفات پا کر اللہ کو پیارے ہوئے اور اس تاریخ کا باب لپیٹ دیا گیا۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز کتنا بڑا ہے کہ وہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے۔ اس طرح ان کا نام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے متصل ہو گیا۔ اس خوش نصیبی کا کیا کہنے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، عثمان ذی النورین کی وفات کے 40 روز بعد 36 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیانی کا اختتام ان جملوں پر کرتے ہیں جو علامہ ابو نعیم اصفہانی نے رحمہ اللہ نے ان کی سیرت پر قلم اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے رقم کیے۔ وہ کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، العارف بالمحن واحوال القلوب والمشرف على الفتن والآفات والعيوب سأل عن الشر فاتقاه وتحرى الخير فاقتناه سكن عند الفاقة والعدم وركن إلى الإنابة والندم وسبق رتق الأيام والأزمان۔ ابو عبداللہ حذیفۃ بن الیمان دلوں کے حالات اور آزمائشوں کی معرفت رکھنے والے، فتنوں، آفات اور عیوب پر کڑی نگاہ رکھنے والے تھے۔ شر کے بارے میں سوال کرتے تو اس سے بچتے، خیر و بھلائی تلاش کرتے تو اسے اپناتے، وہ فاقے اور غربت کے وقت سکون اختیار کرتے، وہ رجوع الی اللہ اور پشیمانی کی طرف مائل ہوتے۔ ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایام اور زمانوں کے فاصلوں کو مٹاتے ہوئے آگے نکلے اور تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اللہ
اس عظیم الشان شہ سوار حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے گلشنہ جنت الفردوس میں ہر قسم کی فراوانی عطا کی۔ یہ اپنے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ عزیزان گرامی، امید کہ آپ کو یہ واقعہ انتہائی دلچسپ معلوم ہوا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اور ثواب کا مستحق بنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔